تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں سمجھا، آئی نہیں خدا کی۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب ذاکر اہل بیت، شاعر آل عمران جناب ملک علی عباس عسکری صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل نعروں کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بلند آواز سے برائے اصول خشنود کے امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا باردی کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھے سارے آمین آخر دی توفیق دی۔ اللہ تو اونچی آواز سے آمین آخر دی توفیق۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ سامعین گرامی، میں آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سب اس میں آمین کریں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام اراکین جو اس وقت فرش مجلس پہ موجود ہیں، یا وہ تمام لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں لیکن وہ امام حسین سے منسلک ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے بات شروع کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کریں۔ آپ کی طبیعت ہے بات شروع کی جاتی ہے؟ آپ نے سارا دن امام حسین علیہ السلام کے اچھا پڑھنے والوں کو سننا ہے۔ میری مجبوری ہے، میں بھی سیکنڈ ٹائم میں حاضری دیتا شام کے قریب، لیکن ہمارا سفر بھی لمبا ہے اور ہماری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ٹائم پہ حاضری دیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ پڑھ سکیں۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجیے اور آپ کی ضرورتوں کو تمام کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر،
بات سنیے یہ مجلس ہے اگر محسوس نہ کریں آپ انتظامیہ یہاں پر ایک اپنا زندہ ذمہ دار کھڑا کر دیں جو یہاں سے فقط پڑھنے والوں کو آنے کا موقع دے، ورنہ جو بھی آتا رہے گا توجہ تقسیم ہوتی رہے گی. یہ مجلس ہے یہاں آپ لوگ اگر اپنی تشریف رکھ لیں گے تو بڑے احسان والی بات ہے. یہ مجلس ہے اچھے کو بندہ کھلار دو جڑا صرف پڑھن والے نوں آڑ دے، باقی یہاں سے کوئی بھی عام بندہ آتا تو ہم کو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے. محنت ضائع. صلوات پڑھنے مل کے بلند آواز. سارے دن کا پروگرام آپ لوگوں کا اچھا خاصا آپ لوگوں کی ایک محنت ہے. پیچھے سے ذرا سی غلطی کی وجہ سے سارا دن پروگرام ڈسٹرب ہوئے تو وہ اچھا نہیں لگا. آپ یہاں کو اپنا بندہ کھڑا کریں. بات شروع کریں جناب اجازت ہو جائے. مصرے جناب پنجاب کے بھی نہیں ہے، پاکستان کے بھی نہیں ہے. مصر جلال پور ہندوستان سے چل چل کے آپ کے اکاڑا تک آ گئے اور اب یہ آپ کی سماعت فیصلہ کرے گی کہ انہیں اکاڑا میں ہی بند کرنا ہے کہ اگے بھی لے کے نال جانا ہے. ابھی آپ کے سننے پہ پتہ چلے گا، آپ کی موٹیویشن پہ پتہ چلے گا کہ یہ بات کا. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سامعین گرامی مجھے لڑا نہیں جاتا بندوں سے کہ مجھے دانت چاہیے، نہ مجھے ٹیبل توڑنا آتا ہے. میں بس مصرع آپ کو دے رہا ہوں، آپ جیسے بھی سنیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مصرع ڈیزرو کرتا ہے کہ کم از کم آپ مسکرائیں ضرور. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. جس کے ہاتھوں کے مالک امام حسین جو میرے مولا حسین سے مانگ کے کھانے پہ عقیدہ رکھے. میرے بھیا مجھے دیکھنا، یہ مجلس ہے ذرا سے ہاتھوں کو کھول کے، مجھے آپ کے ہاتھوں کی ضرورت ہے اور ہاتھ بلند کر کے بھی. یہ مجلس ہے یہ جگہ بڑی مین ہوندی ہے، یہ جڑی ذاکر دے فرنٹ والی جگہ ہوندی ہے نا، یہ آپس سیدھا گپ مارنے واسطے ہوندی نہیں. یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کے، یہاں سے اٹھنا تبرک میں. بڑا لمبا سفر ہے میرا، دعا فرمائیے گا. یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. دو کافی ہو گئے میرے محترم. پورے والا تک کے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے ہیں. عقیدتیں لے کر جنتیں لے کر. شیعہ سنی مکس مجمع ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. با خدا میرا دل بڑا ہے کہ میں شیعہ سنی دونوں برادران میں خطاب کر رہا ہوں. لفظ ہے ندامت. ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، پشیمانی کو، رائیگانی کو، احساس زیاں کو، احساس زائگی کو، ریگریٹ کو، ریگریٹ فیل کرنا، اسے کہتے ہیں ندامت. میں تیسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور مجھے فقط آپ کی مسکراہٹ چاہیے. یہ تو کلام ہی اتنا نازک ہے کہ میں کسی سے دانت کے پیچھے لڑ بھی نہیں سکتا، نہ مجھے لڑنا آتا ہے. یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. مصرع پڑھا ہے عسکری. وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر. آپ اپنا ہاتھ اگر بلند کر، آپ بھی اگر اپنا ہاتھ بلند کر سکے تو، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکے، آپ بھی میرے بھائی. اب میں گن کے تو کرتا اچھا نہیں لگتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مولا حسین کے ذکر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ آخر تک نعرہ حیدری. کتنا حسین منظر تھا کہ میرے مولا کے نام پہ ہر کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا. وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں. اب جس بندے کا کروڑ فیصد یقین ہے کہ جو نیک شرعی حاجات ہوتی ہیں وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں، وہ یہاں سے کسی کو خالی دامن نہیں بھیجتے. عقیدے والے لوگوں سے میری بات ہے، یہ جو یہاں میرے بھائی بیٹھے یہ صاحبان ممبر بھی دعا فرمائیں گے، پھر پیچھے تک تو چلے بندے اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ فرش اعضاء کی زینت بنے تو خوشی کی بات ہے. وہاں تک آ گئے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے ہیں، جہاں اولیاء بیٹھتے ہیں. آپ لوگ اگر یہاں تشریف لے آئیں تو کم از کم قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 16 رجب اکاڑا جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم دریا کے کنارے سے پیاسے واپس چلے گئے تھے. اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو باب العلم کی نگری سے فیض یاب ہو جائیں گے، ورنہ اتنے بھی بہت چنگے لگ رہے ہیں. میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے. میں ایسے ہی خریدار ڈھونڈ رہا ہوں جنہیں کوئی نہ کوئی بات کلک کر جائے. لیجیے اب مصرع قبول کیجیے. بات اس بندے سے ہے جسے یقین ہے کہ یہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں. اب یہ اس کیمرے تک تو مجھے میرے سامنے مل گئے، اس تو کچھ بھی اللہ کا کرم ہے، ہاتھ چکے ہی جان گے. یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو ممبر پہ میرے بھائی اعلان کر رہا ہوں وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر. کہاں؟ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے.
میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان آوازوں پر رحم فرمائے، مل کے نعرہ حیدری۔ وہاں تک آ گیا غربی ندامتیں، کتنا پیارا مشن ہے، وہاں تک آ گیا جہاں رسول کھڑے تھے ضرور ہے۔ لیجیے شعر قبول کیجیے، اور جہاں یاد آئے وہاں میرے حق میں دعا کیجیے۔ میں تو نہیں پڑھ رہا تھا، با خدا اوکاڑا کوئی پہلی بار نہیں آیا، زندگی کی جو یادگار ترین مجالس میرے مولا نے کرم کی ہیں ان میں اوکاڑا کا نام آتا ہے جو میرے حصے میں درج ہے، لیکن میرے مولا جانتے ہیں میں نہیں پڑھا تھا۔ اب قبول کیجیے، اور جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا۔ میرے قد سے بڑا شعر ہے حضور، میرے قد سے بڑا شعر ہے، اب یہ بھائی میرے حوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید میں یہ بات بھی نہ کرتا۔ جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، مصرع پڑھ رہا ہوں، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین۔ اتنی نفاست مجھے نہیں دکھانی بھائی جان، اتنی نفاست سے کام نہیں چلے گا۔ نام مولا علی دے بندہ کرنٹ آر اٹھے حسین دی قسم، علی بادشاہ کے ذکر ڈھلا بندہ بھبدا ہی نہیں یار۔ یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، نہیں کلیجہ پھاڑ سکتا، گلے میں اتنی باخدا درد ہو رہا ہے، بول رہا ہوں ساتھ ساتھ، بات میرے قد سے بڑی ہے۔ یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، علی عباس عسکری کے قد سے میرے بھائی بڑا شعر آ گیا۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا غربی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے۔ اور اس کے بعد میں خریدار بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدر حیدر۔ جب آیتوں سے جب نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر وضاحت۔ یہی شاعری ہوتی ہے فرنٹ والوں، اور مسکرا دیا جائے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں سمجھا، آئی نہیں خدا کی، جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ منائے جو جشن مولا علی دے کوئی بے شک جی، بے شک مطلب نمی گل تو نہیں کرتے، بے شک جی، بے شک۔ ذاکرہ تے غصے سے نہیں بیٹھا۔ ہاں جی ہاں، یہ 13 رجب ابھی گزری ہے سر، مولا علی علیہ السلام کی آمد ابھی گزری ہے، ابھی 3 دن ہوئے۔ ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا مہینہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی۔ کتنا پیارا جملہ تھا، ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا بادشاہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک، سبحان اللہ، دل لگتا ہے خدا کی قسم جملہ کہنے کے لیے، جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار۔ میں جب بھی کوئی انتخاب والی بات کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے یہاں سے کوئی وکری خیرات ملتی ہے، یہاں سے جو بھی بولے ان کا شکریہ۔ میں ایک اور حسین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو، بلکہ ہر بندہ ایک بار اپنے اندر ذرا سوچ، کیڑی لاڈ نال میں کیڑی سوادی گل تھوڑے دن نشاور کر رہا ہوں، ایک بار تو ہر بندہ اپنے ضمیر میں جھانک کر سوچے کہ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی چلی ہی تھیں، اس کے چند قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔
یہ حق ہے, یہی تو حق کے ذریعے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں تیرے جملے کیوں آئے؟ وہ ماں کیا ہوگی جس کے قدموں کی چاپ کو محسوس, اور خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگلا اقدام. جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھتا رہوں کوئی بے شک مجھے داد نہ دے, میں خود کہہ رہا ہوں, لیکن جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھوں جملہ مکمل ہو تو آخر سے لے کے یہاں تک ایک مسکراہٹ کی لہر آئے مجھے. مسکرانا چاہیے, ذکر مولا علی کا. اب بندہ علی ابن ابی طالب کے ذکر میں بھی نہ مسکرائے, پھر میں کہتا ہوں مسکراہٹ کس کام کی؟ ساری دنیا تمام زیست خدا کی قسم مرجھائی ہوئی مسکراہٹ رہے اگر بندہ امیر المومنین کے ذکر میں نہ مسکرائے. اور میں نے داد کی تو چلے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نہ دیجیے گا, میں مسکراہٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ ذکر مولا علی کی آمد کا کر رہا ہوں. اور میں ان کیمروں کی موجود, میں جانتا ہوں اہل سنت برادران بیٹھے ہیں, میں اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں, یقین کیجئے امام حسین کے منبر کے تقدس کی قسم کھا کر علی کے پاس عسکری کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں, لیکن 13 رجب جیسی نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی آمد ہے, نہ اس سے پہلے ایسا موقع آیا نہ اس کے بعد ایسا موقع آیا. رکھیے میرے سر پہ قرآن, یہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. تاریخ گواہ ہے, میرے آقا جہاں ہوتے تھے وہاں جبرائیل امین خود آتے. گل اگلی کریے انکل جی, دعا فرمائندے پہ ہونا میرے حق سے, پکی گل ہے. لیجئے آپ قبول کیجئے, اور جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا. جملہ قبول کیجئے, میں کہتا ہوں اندر سرشار ہو جائے گا. یقین کیجئے میں نہیں جانتا آپ شیعہ ہیں یا میرے اہل سنت بھائی ہیں, میں پہلی بار آپ کی زیارت کروں. آپ جو بھی ہیں میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے. اگر شیعہ ہیں تو بھی ٹھیک, اگر اہل سنت ہیں تو بھی ٹھیک, کوئی لڑائی والی گل نہیں سرکار. کم ایک چھوٹا جہا کرنا ہے, جس ٹائم گھر واپس جاؤ نا تے اپنے محلے دی جڑی مسجد ہے نا وہ دے پیش امام دے سر تے رکھنا ہے قرآن, تے انہوں کہنا ہے, میں نہیں پوچھ نہیں رہا کہ تسی شیعہ ہو یا میرے سنی بھی رہو, لیکن کام میں کرنا ہے کہ سر تے قرآن رکھ کے کہنا ہے کہ اکاڑے ساڈے شہر مجلس ہوئی سی, ایک ذاکر جن علی عباس عسکری کہندے نے تے وہ آیا سی, انہیں ڈھیر لمبی مجلس پڑھی سی, لیکن ایک گل انہیں سوال کیتا سی, یا مولانا صاحب اپنے علم دے بیاف تے میں جواب دیو, نہیں تے میں دسو علی کس بادشاہ دا نا ہے. نہیں سمجھ لگی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار تو اپنا ہاتھ اٹھائے, اگر کوئی مشکل بات کا خریدار بیٹھا میرے مولا کا نام پہ ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری. ایک رات ہجرت کی اس نے رسول کے بستر پہ گزاری. آگے چلیں, اس سے بھی آگے چلیں, آپ ایسے چلتے رہے, ہم خدا گواہ آپ کو معراج ہو جائے گی. میں کہتا ہوں چلیے میرے ساتھ پھر ہم سفر ہوں اور مل کے باب مدینہ العلم کی نگری پہ نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں. لیجیے اب اس سے آگے چلیے. ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع تھا کیا, یہ سینیریو ہے کیا, یہ مقدمہ ہے کیا. 12 رجب کا دن ڈھلا اور 13 رجب کی شب آئی. اب سنیے, اگر مجھے موٹیویشن دی ہے تو پھر سنیے ہوا کیا. تاریخ کہتی ہے, مقدمین نے لکھا آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. خطبہ کو سننے والی, علماء کو سننے والی, ادب دوست, علم دوست لوگ بیٹھے, میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. عروج سے شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. کھا رہا تھا. بڑے ٹائم تے میرے نال حکم ہویا ہے, لیکن کوئی نہیں, میری آواز آپ کو آتی رہے گی. آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں, یہ ڈبہ چلا دیں خدا کا واسطہ. آفتاب عالمتاب مغربی, پچھلے میری آواز آندی پئی ہے نا, آفتاب اگے میری آواز آندی پئی ہے. آفتاب عالم اوتھے ہی رویا جے. آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. عروج سے شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گل گشت کر رہی تھی.
चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था, सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कह किशां अपनी पेशानी पर अफशा छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब अबू तालिब के बैत शरफ से एक माँ खिरामा चलती हुई खुदा के घर के सामने आई और उस माँ ने एक जुमला कह के कयामत तक की तारीख रकम कर दी। उस माँ ने खुदा के घर की जानिब ऐसे इशारा, उस माँ ने पहले देखा तो दरवाजे में ताला था, उसने खुदा के घर की जानिब इशारा करके कहा, मेरे मालिक अब गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। तूने बुलाया भैया, बैठ जाता है मौला तन बड़े रंग लाने। आप छोटे हो, आप लोगों को ये बातें हमें ने बतानी है। जब महफिल चल रही होती है तो चीर के आगे नहीं आते। दिल आज़ारी नहीं कर रहा मेरा भाई, मेरा बच्चा। जब महफिल चल रही होती है तो आदाब महफिल के खिलाफ होता है महफिल चीर के आगे आ जाना। खुदा आप लोगों को ज़िंदगी दे। आज तो आपका भाई पढ़ रहा है, कल कोई और हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आगे से मेरे भाइयों ने ख्याल रखना है, दोनों ने। अभी आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मजलूम की अज़ादारी और मजालिस में जानना है। जब महफिल सजी होती है तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाते हैं। आफ्ताब अलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा, उरूज से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त। मेरी मखदूमा, आपके बेटे के मवालियान आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कलीद बरदार काबा की ज़ौजा हैं। आप जानती हैं कि काबे के दरवाजे के जो ताला है उसकी चाबी आपके घर में मौजूद है। मखदूमा, चाबी घर से उठाइए, ताला खोलिए, अंदर तशरीफ ले जाइए। मखदूमा, आप ताला लगे हुए दरवाजे को देखे बगैर आप सीधा आ गईं दीवार के सामने। बीबी चाबी उठाती, ताला खोलती, अंदर तशरीफ ले जाती। हम पूछना चाहते हैं ये माजरा क्या है? आवाज आई, मेरे बेटे के आशिकों, तुमने पहचाना नहीं, जो आ रहा है वो खुद इल्म के शहर का दर है और दर दर में नहीं। अरे दर दर में नहीं लगता, अरे दर दर में, अरे दर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे मेरे भाई। अरे दर दर में नहीं लगता, दर हमेशा दीवार में लगता है। हमेशा दीवार में लगता। खतीब मिंबर सलूनी की माँ, जुमले कहने की देर थी, काबे की दीवार जमीन से लगी। क्या बात। वो माँ क्या होगी जो अपनी आगोश में अली जैसा बेटा पाले? वो माँ क्या होगी जिसके सामने अली एहतराम से ऐसे। खतीब मिंबर सलूनी, सलूनी का मिंबर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। रसूल अकरम के बाद अली हैं जो यहाँ बैठ के बोले, जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। ये फसाहत व बलागत है मेरे मौला। अली अलैहिस्सलाम से अच्छी बात कौन करे, और जो अली को बोलना सिखा। ये अली बेशक कोई छोटा मर्तबा नहीं, कोई छोटी शान नहीं। माएँ हमारी हो ना, हम गुनाहगारों की माएँ, खुदा सबकी माओं के साए सलामत रखे। जिनकी चली गई है खुदा दर्जात वाले। जो हमारी माँ होती है ना, हमारी माँ, वो सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो मजहर सिफात परवरदिगार होती है। परेशान ना होइएगा, प्लीज परेशान ना होइएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करके इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हम जैसे गुनाहगारों की माँ सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो खुदा की सिफात का मजहर होती है। उस माँ में खुदा की जात की झलकियां नजर आती हैं, उसमें खुदा की सिफात की झलकियां नजर आती हैं। नहीं यकीन आता तो मुझसे पूछो, खालिक वो है, वसीला खिलकत ये बनती है, मुतकल्लिम वो है, कलाम करना ये सिखाती है, राज़िक वो है, 9 माह रिज़्क ये देती है, रब वो है, 9 माह शिकम में ये पालती है। अली दिल में वो उतारता है, ज़बान से कहना ये सिखाती है। और जो अली जैसे बादशाह की माँ हो, क्या मकाम होगा।
خطیب منبر سلونی کی ماں کیسے جملے ادا ہوئے ہوں گے کہ کعبے کی دیوار زمین سے لگ گئی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ جملے کہے کہ دیوار زمین سے لگی. اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے علماء قم اور علماء لکھنؤ